الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے انسانوں کو بہت سی ایسی چیزیں عنایت فرمائی ہیں کہ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ان پر غور نہیں کرتا. آپ خود کبھی غور کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوڑے کے ڈھیر سے جو چیزیں بھی چن رہے ہوتے ہیں وہ انسانوں نے اپنی غفلت سے پھینکی ہوتی ہیں. ایک آدمی مشروبات کے کین جمع کرنا شروع کر دے تو سال میں جتنی بوتلیں وہ پیتا ہے اور جتنے لوہے کے کین استعمال کرتا ہے یہ سب کے سب اکٹھے ہو کے کچھ نہ کچھ پیسہ اسے دیں. اخبار لوگ جمع کر لیتے ہیں اور ردی میں بیچ دیتے ہیں تو یہ اخبار کچھ پیسے دیتا ہے. بچے یہ بیکار چیزیں چنتے ہیں اور ان کو جب جا کر بیچتے ہیں کارخانوں میں تو کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ہم انسان اپنی غفلت سے ان چیزوں کو پھینک دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو جو طاقتیں دی ہیں ان میں بعض طاقتیں ایسی ہیں جو انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے اور اللہ نے اس میں بہت طاقت رکھی ہے. انسان جسمانی طور پہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. درخت کو کاٹتا ہے، آرے پہ چیرتا ہے، نقش و نگار بناتا ہے، کپاس چنتا ہے، دھاگا بناتا ہے. الغرض جس بھی انسانی زندگی کے شعبے کو دیکھیں آخر طاقت کا استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت انسان کو دماغ میں دی ہے اور اکثر اللہ کی مخلوق اس سے غافل ہے اور خاص طور پہ ہم اس سے غافل ہیں. تو ایک تو طاقت، دوسرا اس کا ضائع کر دینا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی میں ہیں اور آدمی کوشش کرے، خیال کرے کہ جو طاقت اللہ نے دی ہے اسے ضائع نہ کرے اور جو قوت اللہ نے دماغ میں طاقت دی ہے وہ قوت خیال ہے. ہم اس قوت خیال کو ایسے ضائع کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جیسے کوئی آدمی دریا سمندر کے کنارے بیٹھ کے سونا اور ہیرے پھینکتا رہے اور کوئی بھلا مانس اسے سمجھائے کہ یہ جو ہیرے پھینک رہے ہو نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تمہیں زندگی میں کام آئیں گے، اور آدمی ہے کہ سنتا نہیں. بالکل اسی طرح انسان کی یہ قوت خیال ہے. یہ قوت خیال پر آپ غور کریں. انسانوں نے اس قوت خیال کو استعمال کیا اور اس کائنات سے نکلے. انسانوں نے اس قوت خیال کو استعمال کیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مکہ میں ظلم بہت بڑھ گیا تو آپ نے قوت خیال کو استعمال کر کے کہا کہ حبشہ چلے جاؤ اور وہاں پر انصاف ہے. یہ قوت خیال ہی ہے نا، خود تشریف لے گئے. یہ نبوت خود جو ہے وہ اس قوت خیال کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے، مگر وہ اپنے کسب سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. اس قوت خیال کو استعمال کرتے کرتے انسان چاند تک پہنچا اور اس قوت خیال ہی کے ذریعے انسان جنت اور جہنم تک جا پہنچا. انسان اس خیال کی قوت کو ضائع کرتا ہے اور بالکل پرواہ نہیں کرتا. جو چیز ذہن میں آئی سوچنا شروع کر دیا، جو خرافات اور خراب چیز آئی اس کو دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا. اگر انسان اس قوت خیال کا صحیح استعمال کرے تو اللہ کی جنت تو کیا خود حق تعالی شانہ تک پہنچتا ہے. یہ قوت خیال ہے. انسان سوچتا ہے اور جو کچھ وہ سوچتا ہے یہ چیز پھر قوت عمل میں آتی ہے. دنیا کا کون سا کام ایسا ہے جو سوچے بغیر ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے پھر ہی قوت خیال قوت عمل بنتی ہے. ایک آدمی نے گاڑی نکالی یہ سوچ کے کہ ادھر سے اگر شارٹ کٹ لوں تو ادھر مڑ جاؤں گا، دوسرے نے آ کے گاڑی مار دی. اس نے بھی کچھ سوچا یا نہیں سوچا، مگر ایک نے تو سوچا نا کہ ادھر سے آ گیا. یہ پوری کائنات میں کارفرمائیاں قوت خیال ہی کی ہیں. انسان نے سوچا کہ ہمسائے میں ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہ اس ظلم کو ختم کیا جائے، اور فوج اپنی کا اندازہ کر کے ان کے اندازے کر کے چڑھ دوڑا اور شکست کھا گیا یا ان کا ملک فتح کر لیا. قوت خیال ہی تو ہے جس نے یہ کیا. حتیٰ کہ ہم جو کچھ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں یہ قوت خیال ہی تو ہے، اور کیا چیز. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں بالآخر پہنچ ہی جانا ہے. ان سرق وان زنا، اگرچہ بدکاری کرے اگرچہ چوری کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے حیران ہوئے کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرق وان، اگرچہ یہ کرے اور یہ کرے، ان کا ان سرق اللہ کے رسول یہ اور یہ کرتوت کرنا ہے. اگرچہ وغیرہ انفا ابی ذر، ابو ذر کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے، کیوں نہ ابو ذر کی ناک مٹی میں ملے. عرب جو تھے جو چیز ناگوار گزرتی تھی بری لگتی تھی اس کو کہتے تھے کہ اس کی ناک مٹی میں مل گئی. کیونکہ کسی بھی انسان کو سر سے پکڑ کے اس کی ناک زمین پہ رگڑوانا یہ تو ذلالت اور کمینگی ہر درجے کی ذلت ہے نا دوسرے کی. ہر آدمی کوئی آدمی بھی نہیں کرتا، ہر آدمی اس سے بچتا ہے. تو اس لیے عرب جب کسی کو کہتے تھے کہ رسوا ہوا تو کہتے تھے تیری ناک مٹی میں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر تو کتنا ہی ناگوار گزرے لیکن وہ آخر جنت میں چلے جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جو کرتوت کیے ہیں اس کے باوجود اس کے ذہن میں لا الہ الا اللہ ہے. قوت خیال اس کو شرک سے روکے ہوئے ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اس لیے ہم انسان اس قوت خیال کو ضائع کرتے ہیں. سارا دن لوگوں کے متعلق سوچنا، اپنے خاندان اور کنبے کے متعلق سوچنا، نفرتوں یا محبتوں کا سوچنا. لیکن پورے 24 گھنٹے میں آپ غور کریں ہماری سوچ کا محور، مرکز، چکی کا کیل اور درمیان میں سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہی رہتی ہے، اللہ نہیں رہتا.
فلاں کو دے دو، فلاں سے لے لو، فلاں کو مارو، فلاں کی تعریف کرو. اگر ہم اپنا مرکزی خیال کبھی اللہ کو بنا لیتے تو یہی قوت خیال مخلوق سے اٹھا کر خالق تک لے جاتے. اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے وَلَمْ تَتَفَكَّرُوا، کیا تم نے کبھی نہیں سوچا مَا بِصَاحِبَكُم مِّن جِنَّةٍ، یہ جو تمہارے ساتھی تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شخص کوئی پاگل نہیں ہے جو تمہیں صحیح چیز کی طرف بلاتا ہے. ضد ہے تمہاری جو میری توحید کو نہیں مانتے ہو، وگرنہ یہ تمہارا دوست تمہیں اچھی رات کی طرف بلاتے ہیں. 24 گھنٹے آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ کی رات نیند میں بند ہونے تک محض مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں. کبھی خالق کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہے. اگر یہاں سے ہم اس کیل کو اکھیڑ دیں اور کوئی وقت زندگی میں ایسا بھی رکھیں کہ بس یار بہت سوچ لیا ہر چیز کے بارے میں، آؤ ہم فکری طور پر اللہ کی عبادت کریں، ذہنی طور پہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذہن اور خیال بھی شکر ادا کریں. اور یہ توحید کیا ہے؟ یہ اس فکر کا نتیجہ ہے کہ میرا معبود ایک ہے. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ بتاؤں، یہ صبح شام پڑھا کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بڑی آسان چیز بتائی اور آپ نے فرمایا جب صبح اٹھو تو یہ کہا کرو الحمدللہ ربی. ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، انہیں سکھایا اور فرمایا یہ کہا کرو الحمدللہ ربی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ربی جو میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ. بس اتنا پڑھ لیا کرو. اگر تم صبح پڑھو گے تو اللہ شام تک گناہ معاف کر دے گا، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ توحید کا کلمہ سکھا دیا کہ بار بار ذہن میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت آئے گی تو شرک سے بچے رہو. الحمدللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا الہ الا اللہ. 3 چھوٹے چھوٹے جملے، ایک پورا جملہ کہ اللہ سے یوں کہا کرو کہ تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے، الحمدللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں کسی ذرہ برابر کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، لا الہ الا اللہ. اور کلمے کا اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ. فرمایا صبح پڑھ لو شام تک، تو شام کو پڑھ لو تو صبح تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کلمہ پڑھنے میں ہوگا کیا؟ جب پڑھے گا تو فکر بنے گی توحید کی، ذہن میں آئے گا کہ میں کسی کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عملاً زندگی میں جب مشکلات پیش آئیں گی اللہ کی طرف رجوع کرے گا. جب مانگنا ہوگا اللہ سے مانگے گا، ظلم کو روکنا ہوگا اللہ کے لیے روکے گا. دل چاہتا ہے کہ تھپڑ کھینچ کے ریسیو کروں اور پھر اللہ یاد آ جائے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع فرمایا. اللہ کا روب، اللہ کا ادب، اللہ کا جلال گناہ سے روک دے گا. یہ ہے فکر کی تربیت، اور یہی صوفیہ کرتے تھے، یہی خانقاہوں میں ہوتی تھی. اس لیے مشائخ کے یہاں بڑے بڑے لوگ جو آتے تھے تو شیخ ان کی فکر کو تبدیل کرتے تھے کہ بنیادی طور پہ خیال تبدیل ہو. 24 گھنٹے مخلوق کے گرد جو گھومتے ہو تو مخلوق کو کسی وقت درمیان سے نکالو اور اللہ کا طواف کرو، اللہ کی گرد گھومو. یہ قوت خیال ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر اس کو بات کریں گے.